کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے. یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی. کیونکہ 6 ججز جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے خطوط لکھے ہیں ان کا ضمیر جاگا ہے. ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے زدوکوب کیا, لوور جوڈیشری کے ججز کو کیا. کیونکہ وہ ان کو فورس کرنا چاہ رہے تھے, ان پہ زور ڈال رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے دیں. ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ججز کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ غلط فیصلے لیے جائیں. یہ پرانا پاکستان نہیں رہا, یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو عمران خان صاحب کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ایسے بھی عمران خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے. ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی, یہ لوگ بالکل نہ سمجھیں کہ بشرا بی بی خدا نخواستہ ان کی کمزوری ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دہراتا ہوں, بشرا بی بی عمران خان صاحب کی طاقت ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین, ہمارے خواتین پریزیڈنٹ جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں, ہمارے تقریباً 106 ملٹری کورٹس کے جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جو ٹرائی ہو رہے ہیں. سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی بات کروں گا کہ شریف خان صاحب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں واپس شمولیت کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی پارٹی ہے. آپ نے بہت پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس پہ آغاز کیا, آئین اس پہ ایکٹیو رہے ہیں, لکھنے میں ایکٹیو رہے ہیں. آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مراد سعید اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا. تو آپ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو, آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ خطہ بلوچستان کا یہ میرا اپنا خطہ ہے. ہمارا آبا و اجداد اسی خطے سے تقریباً 400 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے ہزارہ میں خیبر پختونخوا میں گئے. قبیلہ میرا طور ترین قبیلہ ہے. تو ہم لوگ اپنے خطے میں خود بیٹھے ہیں, ہم لوگ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ جو بھی صوبہ ہو اس کے وسائل ان کے لوگوں کے لیے پہلے خرچ ہونے چاہیے, ان پہ لگنے چاہیے. بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے پہلے مستفید ہوں, پھر باقی لوگ جو ہیں ملک کے وہ مستفید ہونے چاہیے. اور بلوچستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے. بہت بہت شکریہ. سر آپ نے 2 روز یہاں گزارے, آج تیسرا دن جلسہ بھی کیا. عوام کا جو ایک رجحان ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں, اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی تحریک ہے کتنے عرصے میں جو اس ٹائم موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی مومنٹم ایسا گین کر پائے گی کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکے یا ان کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ کا آخری جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ یہ تحریک کا کیا ہے. دیکھیں, ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا طوطا آ کے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے. مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے, وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے. یہ تحریک وہ ہے. اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں. وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ, فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران, یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں. عوام کا, آپ نے خود میڈیا کے حضرات آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, عوام کا خود آپ نے وہاں پہ جوش و جذبہ دیکھا. وہاں پہ اولہباری ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, پشین میں پانی کھڑا تھا. ورکرز نے خود وہ جلسہ گاہ صاف کی. یہاں پہ ہمارے ورکرز کو چھوڑ نہیں رہے تھے, میڈیا کو زیادہ کوپ کر رہے تھے بلوچستان پولیس والے. پر لوگ آئے, کامیاب جلسے ہوئے اور بہترین لوگوں کا رسپانس الحمدللہ. جو محبت, جو پیار بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے 2 دنوں میں مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ مثالی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائز جو ہے سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ
اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اور یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں گئے, آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے, آپ کچھ لیٹ ہو گئے, تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کیا وجہ تھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ سے آپ پی ٹی آئی میں آئے؟ آپ کچھ لیٹ ہو گئے, میں نے اس کا وضاحت سب کچھ کیا. میں صرف اس لیے پی ٹی آئی کو واپس جوائن کیا کہ آپ کے سامنے, کیونکہ مورائب صاحب بھی اسلام آباد جا رہے واپس ہی, اس کا لیٹ ہو رہے ہیں. آصف صاحب بار بار اشارے کر رہے. بات اس طرح ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پوری ملک میں, الیکشن تو نہیں ہوا, سلیکشن ہوا, 100% سلیکشن ہوا. اسی سلیکشن میں اگر ہمارا ضمیر تھوڑا زندہ ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کیا اصل جینین وزیر اعظم اس ملک کا کون ہے, اور اصل ممبر جو بلوچستان اسمبلی کا ہے وہ کون ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس جبرانہ نظام کے خلاف ہم خود آواز نہیں اٹھائے, مراحت تو اور کسی کو مل سکے. مراحت اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم خود استعمال کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میں نے ہر وقت لوگوں کے لیے خرچ کیا ہے, تو ابھی بھی خرچ کروں گا. لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی مراحت ہم لوگ اسی عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ. اس کے خلاف کوئی مومنٹم ایسا گین کر پائے گی کہ وہ ڈی سی چھوڑ سکیں یا ان کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ کا آخری جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ یہ تحریک کا کیا ہے. دیکھیں, ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا طوطا آ کے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے. مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے, وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے. یہ تحریک وہ ہے. اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں. وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ, فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران, یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں. عوام کا آپ نے خود, میڈیا کے حضرات آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, عوام کا خود آپ نے وہاں پہ جوش و جذبہ دیکھتا. وہاں پہ باری ہو رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, پیشین میں پانی کھڑا تھا. ورکرز نے خود وہ جلسہ گاہ صاف کی. یہاں پہ ہمارے ورکرز کو چھوڑ نہیں رہے تھے, میڈیا کو زیادہ کوپ کر رہے تھے بلوچستان پولیس والے, پر لوگ آئے, کامیاب جلسے ہوئے اور بہترین لوگوں کا رسپانس الحمدللہ. جو محبت, جو پیار بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے 2 دنوں میں مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ مثالی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائز جو ہے سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اور یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں گئے, آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے, آپ کچھ لیٹ ہو گئے, تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کیا وجہ تھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ سے آپ پی ٹی آئی میں آئے؟ آپ کچھ لیٹ ہو گئے, میں نے اس کا وضاحت سب کچھ کیا. میں صرف اس لیے پی ٹی آئی کو واپس جوائن کیا کہ آپ کے سامنے, کیونکہ مورائب صاحب بھی اسلام آباد جا رہے واپس ہی, اس کا لیٹ ہو رہے ہیں. آصف صاحب بار بار اشارے کر رہے. بات اس طرح ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پوری ملک میں, الیکشن تو نہیں ہوا, سلیکشن ہوا, 100% سلیکشن ہوا. اسی سلیکشن میں اگر ہمارا ضمیر تھوڑا زندہ ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کیا اصل جینین وزیر اعظم اس ملک کا کون ہے, اور اصل ممبر جو بلوچستان اسمبلی کا ہے وہ کون ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس جبرانہ نظام کے خلاف ہم خود آواز نہیں اٹھائے, مراحت تو اور کسی کو مل سکے. مراحت اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم خود استعمال کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ میں نے ہر وقت لوگوں کے لیے خرچ کیا ہے, تو ابھی بھی خرچ کروں گا. لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی مراحت ہم لوگ اسی عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ آپ کے چیئرمین وردگ راس اگر وردگ صاحب خبر کی آج جنرل سیکرٹری دے کوئٹہ جنرل سیکرٹری آ جاؤ. نہ تے خبر کی نہ تراس تیوار تراس خبر ہوا کا کوئٹہ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری. تھینک یو سر.